جاواں میرے مرشدی اچا اچیاں دے سنگ لائی صدقے جاواں ان اچیاں تو جنہ نیویں. تیسری بات یہ کہ میرے متعلق جو بھی کہا گیا کہ ہم ایسے ہیں ہمارا کوئی منصب نہیں، ہمارا کوئی مقام نہیں، اور یہ حقیقت ہے. میں دوسروں کو میں ان لوگوں میں ہوں بھی نہیں، اور میں اپنے آپ کو اس میں شمار بھی نہیں کرتا. پہلی بات تو ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے سرکاروں کے سچے وفادار بن کر اگر اس دنیا سے گئے اور ان کے قدموں تک پہنچ گئے تو ہم سمجھتے ہیں ہماری قسمت کی معراج ہو گئی. واہ واہ بے شک. ہم اسی میں کوئی ہمیں شوق نہیں ہے، نہ خواہش ہے، تو لہٰذا جس مقام پر ہم ہیں اسی پر رہنے دیں. نہ اٹھائیں ہمیں بڑے باپ کی اولاد ہونا. یہ سرکاروں کا کرم ہے کہ اللہ پاک نے اپنے فضل سے اس خاندان میں اور بڑوں کے گھر میں پیدا کیا، مگر اس میں کوئی میرا معاملہ نہیں ہے. مجھے اپنے بزرگوں سے ایک بات صاف طور پہ بتائی گئی ہے کہ بیٹا، باپ دادا کی کمائی ہوئی دولت پر کبھی مت اچھلنا، اپنے بلبوتے پر دولت کماؤ اور پھر اپنا نام بناؤ. واہ. کہ باپ دادا کی کمائی ہوئی دولت پر ہر کوئی اچھلتا ہے کہ میرا باپ ایسا تھا، میرا دادا ایسا، پردادا ایسا، لکڑ دادا ایسا، میرے 11ویں پشت کا دادا ایسا، 21ویں پشت کے دادا ایسے، 22ویں پشت کے ایسے. سمجھے؟ تو یہ سرکاروں کا کرم. باپ دادا بڑے تھے، یقیناً وہ بڑے ہیں، مگر اس کا معنی یہ نہیں کہ وہ بڑے تھے اس لیے ہم بھی بڑے ہیں. اگر ہم ان کے طریقے پر چلتے ہوئے اس زندگی کو گزار گئے اور پھر ایمان کو سلامت لے گئے تو ہم کسی کام کے ہوئے. ورنہ اگر صرف باپ بڑا تھا اس لیے ہم اچھلنے لگ گئے تو پھر دنیا میں تو کچھ لوگ جو ہے وہ یا کچھ لوگوں کے درمیان عزتیں مل جائے گی، مگر پتہ نہیں آخرت کیسی ہوتی ہے. اس لیے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی میرا نام ان لوگوں میں نہ لکھ، میرا نام اے اللہ مجھے ان لوگوں میں نہ بنا کہ جن کا نام دنیا کے رجسٹر میں لکھا ہوا ہو، مجھے ان لوگوں میں بنا جس کا نام تیری بارگاہ میں درج ہو. ظاہر سی بات ہے کہ دنیا اگر کسی کو بہت بڑا بھی کہے، دنیا اگر کسی، کیونکہ یہ دور ہی ایسا ہے ریاکاروں کا شہرہ، ہے ریاکاری کی دھوم، بوری آئے فخر بھی اب بیریا نہیں ملتا نہیں. سمجھے؟ تو میں کوئی انکساری اور عاجزی نہیں کر رہا ہوں، میں اپنے آپ کو اسی مقام پر پاتا ہوں جو حقیقت بیان کر رہا ہوں. کوئی انکساری اور عاجزی نہیں ہے، کیونکہ اگر میں یہ کہوں کہ میرا یہ مقام نہیں ہے، میں تو ایسا ہوں، تو اگر نہ بھی کہوں تو بھی میں اسی مقام پر ہوں. سمجھے؟ تو بہرکیف تو یہ دور ہے کہ جہاں پر سارے معاملات چلتے ہیں، اور آج کل ایسا ہی میں دیکھتا ہوں اکثر سٹیجوں پہ. اس لیے میں خود چاہتا ہوں کہ سٹیجوں کا رواج بدلے. سمجھے؟ عرسوں میں صاحب عرس کا عرس کم ہوتا ہے، سجادے کا عرس زیادہ ہوتا ہے. سمجھے؟ اور یہ اس روش کو بدلنا بہت ضروری ہے. سمجھے؟ تو ہمارے نزدیک یہی ہے کہ سرکاروں کا تذکرہ کریں، بزرگوں کا نام لیں. اعلیٰ حضرت نے ہمیں ایک بات سکھائی کہ بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، واہ واہ. مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا، واہ واہ. مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا. تو بہرکیف جو انہوں نے کہا، میں ویسا تو ہوں نہیں، اللہ پاک اپنے کرم سے اپنے محبوبین کے صدقے میں مجھے اچھا بنائے، یہی میں دعا کرتا ہوں. بس ذکر ہو سٹیج پر، ممبر پر ہو، جلسوں میں یا پھر بند کمروں میں، ذکر صرف سرکاروں کا ہونا چاہیے، ذکر صرف سرکاروں کا. کیونکہ انسان میں ہم نہیں جانتے
اللہ کی خفیہ تدبیر سے ہمیشہ ڈرنا چاہیے. آج تو ہم بہت اچھے اور اللہ پاک سرکاروں کے توسل سے ہمیں اچھوں میں رکھے، مگر خدا نہ خواستہ کل کو اللہ نہ کرے اور اللہ ایسا اگر مقدر میں ہو تو اس سے پہلے ایمان پر ہمیں موت دے. خدا نہ خواستہ کل کو اگر کچھ اونچ نیچ ہو جائے تو پھر سب گئے. اسی لیے ذکر سرکاروں کا ان کا کرو جو اپنی مزارات میں چلے گئے. ہمیشہ خیر سے رہو گے، ہمیشہ. اور واقعی جو اس میں بامسمہ ہے، جو اس مقام پر فائز ہے، ان کا ذکر کوئی بات نہیں. میں اپنے تعلق سے ضرور کہوں گا کہ میرے تعلق سے ان باتوں سے پرہیز کریں. تو ان باتوں سے پرہیز کریں، سمجھے. میں نے حضور تاج الشریعہ کو دیکھا، بہت قریب سے دیکھنے کا موقع بھی ملا. حضرت کی بہت سی خصوصیات تھی. ان میں سے ایک خصوصیت حضرت کی یہ بھی تھی کہ حضرت اپنی تعریف کو پسند نہیں کرتے تھے، جبکہ وہ حق رکھتے تھے اس بات کا. تو اس کے باوجود ان بزرگوں کو میں نے دیکھا کہ جن کا حق تھا اور وہ ویسے تھے کہ جن کی تعریف کی جائے، منبروں سے ان کے قصیدے پڑھے جائے، وہ ویسے تھے. اس کے باوجود ان کا عالم یہ تھا کہ انکساری اور عاجزی کا عالم یہ تھا کہ ان باتوں کو پسند نہیں کرتے تھے جو ان کے شان میں کہی جاتی تھی. ہمارے بڑوں کے طریقے پر بھی ہم کو چلنا چاہیے. تو لہٰذا پرہیز کرے اور مسجد کو ابھی ایک دوسرے کو خاموش کرانے والے پہلے خود خاموش رہیں. اور کسی کو تکلیف ہو تو خدا کے لیے وہ یہاں سے نکل جائیں باہر مسجد سے.